جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے۔ اور کیا کہتا ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک VVIP، ایک VIP، ایک عام، ایک اکانومی۔ اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور مینا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا، اے عمر اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے، تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دیکھیں میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے، یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔